وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے نہایت واجب احترام واجب التعظیم علماء کرام مہمانان شام سامعین محترم و محتشم اور میں سارے تعزیت کرتا ہوں برادر مکرم حافظ محسن علی صاحب سے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب ان کے درجات کو بلند فرمائے. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ زیادہ بات کی جائے، بس ایک اختصاراً کچھ عرض کرتا ہوں کہ جب جنازے کے لیے ہم آئے فیصل آباد سے، تو جب بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے کے بعد لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ مرنے والا شخص، اس دنیا سے جانے والا شخص، موت کا ذائقہ چکھنے والا شخص کیسا تھا. جہاں پر ان کی بہت ساری صفات کو سنا، وہاں پر ایک ایسی صفت تھی، ایک ایسا وصف تھا جس کو سن کر خوشی ہوئی. ایک صاحب کہنے لگے کہ امجد صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام کیا. جب یہ جملہ سنا تو ذہن فوراً اس طرف گیا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے بندے بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. میرے وجدان نے کہا کہ جب یہ شخص قبر میں جائے گا اور قبر میں جا کر جب منکر نکیر ان سے سوال کریں گے کہ بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کہیں گے اے فرشتوں اس سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. ارے ساری زندگی جو میرے ذکر کو بلند کرتا رہا، ختم نبوت پر کام کرتا رہا، آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آؤ آج مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. یہ میرا پیارا عاشق ہے، قبر میں مصطفیٰ فرمائیں گے. عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. عزیزان محترم محتشم، اسی مناسبت سے کیونکہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے کام کو جاری رکھنا، اگر والدین کا کوئی کام تھا اولاد اس کو جاری و ساری رکھے. اسی مناسبت سے ختم نبوت پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. بلا تمہید و بلا تدریس آقا علیہ السلام کی نبوت میں جو پہلو پائے جاتے ہیں ان میں سے پہلا عرض کرتا ہوں. آپ نے یہ دیکھا اور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کو ایک مخصوص علاقے، مخصوص خطے، مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا. اور جب زمانہ بدلتا تو بعثت بدل جاتا، زمانہ بدلتا تو نبی بدل جاتا. اور بعض اوقات ایک ہی زمانے میں مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ. ایک ہی زمانے میں ایک خطے میں ایک پیغمبر ہے تو دوسرے خطے میں دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. کیونکہ ہر نبی اور ہر پیغمبر کا جو ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک زاویہ تھا، ایک باؤنڈری تھی، وہ مخصوص تھی اور ایک مخصوص خطے کی طرح مبعوث فرمایا. اور جب وہ نبی کی تعلیمات مکمل ہو جاتی اور دنیا سے چلا جاتا تو ایک نیا نبی آ جاتا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، نبوت کے فیض سے، نبوت کی تاثیر سے
یہ نبوت کی برکت سے انسانی سوچ نے، انسانی فکر نے، انسانی وچار نے، انسانی فہم نے، انسانی علم نے ترقی کرتے کرتے جب حد کمال کو چھونا شروع کر دیا، حد بلوغ کو پہنچ گئے، جب وہ پستیوں سے نکل کر ترقی کرتے کرتے حد کمال تک پہنچی، اور جب انسان کا علم اور انسان کا فہم عالمگیر ہونا شروع ہو گیا تو رب نے فرمایا کہ اب ایسے نبی کو مبعوث فرماؤں گا کہ جس کی نبوت عالمگیر ہو۔ اب زمانی اور مکانی نبوت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور زمانی اور مکانی نبوت کی حدوں کو پار کر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور ان کی نبوت عالمگیر ہے۔ ہر نبی جو ایک مخصوص خطے کی طرف جاتا تھا تو وہ انسان کی سوچ کے مطابق ان کو تعلیمات دیتا، ان کے علم کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق، ان کے ادراک کے مطابق۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور علم نے ترقی کی، ویسے ویسے جیسے انسانیت ترقی کرتی چلی گئی ویسے نبوت بھی ترقی کرتی چلی گئی، اور جب انسانیت کی سوچ عالمگیر ہو گئی تو ان میں نبی بھی وہ مبعوث فرمایا کہ جس کی نبوت عالمگیر ہے۔ اور زمان و مکان نبوت مصطفیٰ کے تابع کر دیے، زمان بھی مصطفیٰ کی نبوت کے تابع کر دیا، مکان بھی مصطفیٰ کی نبوت کے تابع کر دیا، عرش بھی نبوت مصطفیٰ کے تابع کر دیا، فرش بھی نبوت مصطفیٰ کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب وقت بھی نہ ہوگا، ایک وقت آئے گا جب وقت بھی نہ ہوگا، یوم محشر آ جائے گا، اس روز بھی زمانہ ختم ہو جائے گا تو زمانہ مصطفیٰ ہوگا، ہر دور ختم ہو جائے گا اور دور مصطفیٰ ہوگا۔ یوم محشر جب مقام محمود پر مصطفیٰ کو بٹھایا جائے گا، مقام محمود نبی کریم رؤوف الرحیم کا تخت حکومت ہوگا اور شفاعت رؤوف الرحیم کا نظام حکومت ہوگا، اور لوائے حمد نبی رؤوف الرحیم کا علم سلطنت ہوگا۔ جب ہر در بند ہو جائے گا تب بھی ایک در کھلا ہوگا، وہ در مصطفیٰ۔ جب ہر نبی اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے تب ایک نبی شفاعت کر رہا ہوگا، وہ ہمارا نبی ہے۔ ساری زندگی جب خدا کو دیکھا نہیں، قابل غور بات ہے، خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، ہر نبی آیا اذهبوا الی اللہ کا درس دیا، ہر نبی آیا خدا کی دعوت دی۔ جب خدا سامنے ہے تو اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہیں، جب خدا سامنے ہے تو اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہیں۔ ارے سمجھانا یہ ہے کہ اس وقت اگر نبوت کا ڈنڈا بجے گا تو وہ آمینہ کے لال کا بجے گا، اس وقت اگر نبوت ہوگی تو آمینہ کے لال کی ہوگی، کسی کا سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا، ہر نبی سر جھکائے کھڑا ہوگا اور آمینہ کے لال کی طرف کترا ہوگا۔ تو کس کی کیا مجال کہ جو یوم محشر انبیاء کرام جہاں پر اس نبی کے سامنے سر جھکا کھڑے ہوں، آج دنیا میں کس کی یہ مجال کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ داعی بن جائے۔ عزیزان محترم، اختصاراً آقا علیہ السلام کی نبوت کا جو پہلا پہلو ہے، بہت سے پہلوؤں میں سے وہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام ہماگیریت آپ کی شخصیت میں جو ایک وصف ہے، ایک پہلو ہے، ایک صفت ہے، وہ ہے ہماگیریت۔ آپ اس کی یوں مثال لیں سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں جتنی بھی شخصیتیں آئیں، جتنے بھی اشخاص آئیں، وہ تمام کے تمام یکجہتی تھے، اور آمینہ کا لال ہماگیر تھا۔ جیسے کہ آپ ہٹلر کو لے لیں، نامور فاتح تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی پہچان نہیں۔ نامور جنرل تھا، سکندر اعظم ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی پہچان نہیں، اس کے کوئی اور میدان میں اس کا سکہ نہیں چلتا۔ آپ ارسطو کو دیکھ لیں، افلاطون کو دیکھ لیں، ان کا میدان منطق ہے، عقل ہے، اس سے زیادہ اس سے باہر ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر ہر شخص جانا چاہتا ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی ایک گوشے میں جانا چاہتا ہے، کسی ایک طرف جانا چاہتا ہے، کسی ایک وصف سے جانا چاہتا ہے، کہ قربان جاؤ
آمینہ کے لال پر جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی تو پھر رب نے ایسا سجایا کہ آمینہ کے لال سے کسی نے رہنمائی لینی ہو، کسی نے کوئی فاتح ہے اور رہنمائی لینی ہو تو آمینہ کے لال کی طرف دیکھ لے، کوئی فاتح ہے تو آمینہ کے لال کی طرف دیکھ لے، کوئی مفتوح ہے تو آمینہ کے لال کی طرف دیکھ لے، کوئی شوہر ہے رہنمائی لینی ہے آمینہ کے لال کی طرف دیکھ لے، کسی نے رہنمائی لینی ہے سپہ سالار ہے تو آمینہ کے لال کی طرف دیکھ لے، کوئی تاجر ہے تو شام کے بازاروں میں تجارت کرنے والے آمینہ کے لال کو دیکھ لے۔ عزیزان محترم، بہت طویل لسٹ بن جائے گی، زندگی کا ہر شعبہ اٹھا لیں تو رہنمائی ملے گی آمینہ کے لال سے ملے گی۔ تو معلوم ہوا اس دنیا میں آنے والا ہر شخص یکجہتی ہے، صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی شخصیت میں ہمجہتیت ہوتی ہے، ہر طرف زندگی کے ہر گوشے میں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کا یہ ایک فصل ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت دائمی ہے۔ ہر نبی آئے، ان پر وحی اتری، کسی کو محفوظ نہیں کیا۔ کیوں محفوظ نہیں کیا؟ خدا جانتا تھا کہ اس کے بعد ایک اور نبی آئے گا، اس کے بعد جب لوگ بھٹک جائیں گے تو اور نبی آئے گا، تعلیمات زمانے کے ساتھ بدلتی رہیں گی، تو کسی پر بھی اترنے والی وحی کو محفوظ نہیں کیا، کسی کی بھی زندگی کو محفوظ نہیں کیا۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، قرآن اترا، میرے خدا نے فوراً فرما دیا اب میں قرآن کو نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ کیونکہ خدا کو پتا تھا اس کے بعد اب تو نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ پیغمبر آنے والا ہے، نہ رسول آنے والا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ وحی کو محفوظ فرمایا، بلکہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے محمد مسکراتے کیسا تھے تو وہ حدیث کو کھولے، برکت دانی کرے، مل جائے گا کہ مصطفیٰ کا تبسم کیسا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ تجارت کیسی کرتے تھے تو برکت دانی کرے، اسے یہ بھی مل جائے گا۔ کسی نے جلوتیں دیکھنی ہو، خلوتیں دیکھنی ہو، معمولات زندگی دیکھنے ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھنا ہو، حدیث کو اٹھائے اور اسناد و روایات اور تحقیق کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم کی حدیث کو بھی محفوظ کریں۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے جو نبوت آپ کو ملی اور نبوت کا جو دائرہ ہے اس دائرے کی تکمیل ہوئی تو بعثت مصطفیٰ سے۔ یہ بڑا ایک لطیف نکتہ ہے، بڑی لطیف بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام سے ہی نبوت کا فیض شروع ہوا اور آپ کی بعثت سے ہی دائرہ نبوت مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی آخری آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب پہلا جو کلام تھا، جو پہلا لفظ تھا وہ تھا کن۔ اب نقطۂ آغاز امر کن ہے اور کن ہے دو حرفوں کا مجموعہ، کاف اور نون۔ بچوں طلباء، دو حرفوں کا مجموعہ ہے، کاف اور نون۔ کاف استعارہ ہے کلام الہی کا، کاف استعارہ ہے کلام الہی کا، اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ جب کچھ بھی نہ تھا، وجود کسی چیز کا نہ تھا، تب تھا تو جلوہ خدا تھا یا جلوہ مصطفیٰ تھا۔ تو کاف استعارہ ہے کلام الہی کا جو بعد میں قرآن کی صورت میں آیا، اور نور استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا
جو آقا علیہ السلام کی وجود کی صورت میں آیا تو معلوم ہوا کہ جو دائرہ نبوت کا آغاز تھا وہ نور مصطفیٰ سے ہوا. پھر آدم آئے، پھر شیس آئے، پھر لوط آئے، پھر ابراہیم آئے، پھر حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت ابراہیم آئے. دائرہ چلتا رہا حتیٰ کہ موسیٰ و عیسیٰ آگے. جب دائرے کی تکمیل ہونا تھی تو آغاز نور مصطفیٰ تھا. جب دائرے کی تکمیل ہوئی تو وہ تکمیل اور انتہا وجود مصطفیٰ تھی. تو نبوت کا آغاز ہوا نور مصطفیٰ سے اور نبوت کی انتہا ہوئی وجود مصطفیٰ سے. عزیزان محترم، چونکہ وقت کے اعتبار سے بھی میں اپنے موضوع کو چونکہ میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا اور نبوت کے حوالہ سے آقا علیہ السلام کی نبوت میں جہاں بہت سے پہلو ہیں وہاں پر جامعیت بھی ہے، دائمیت بھی ہے، عالمگیریت بھی ہے اور آقا علیہ السلام سے ہی نبوت کا فیض جاری ہوا اور آقا علیہ السلام پر ہی نبوت مکمل ہوئی. عزیزان محترم، اس کے بعد آج ہم نے فقط یہ سن رکھا ہے کہ جو مرزا قادیانی تھا لعنت اللہ علیہ، اس نے فقط نبوت کا دعویٰ کیا. آج ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے نا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ جھوٹا نبی تھا. آج میں آپ کے سامنے اس کے دعوے غور کرتا ہوں. اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا ابھی، قبل از نبوت کے دعوے کے اس نے 11 دعوے کیے. آج ہماری محافلوں میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن عوام الناس کو صحیح عقائد کی طرف نہیں لایا جاتا. آج سبحان اللہ سننے کے لیے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے لیکن عوام کے ذہنوں میں علم کی بات بتانا کوئی نہیں جانتا الا ماشاء اللہ. عزیزان محترم، پہلے مرزا کا خود کا عقیدہ سن لیجیے. خاتم النبیین کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا تھا، کیونکہ دشمن کی تلوار سے ہی دشمن کا سر قلم پہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. مرزا کا اس کی کتاب ہے آسمانی فیصلہ، صفحہ نمبر 2 پر وہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ مرزا کہتا ہے، نبوت کے دعوے سے پہلے کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سب ان چیزوں پر عقائد پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور میں کلمہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہوں. میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ جو نبوت کا مدعی ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی زبان سے آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر 2 اور پھر تبلیغ رسالت والیوم 2 پیج نمبر 44 عیسیٰ دیوم صفحہ نمبر 44 کے اندر وہ کہتا ہے کہ تمام امور جن کا مسلمان اقرار کرتے ہیں میں بھی ان کا اقرار کرتا ہوں. یہ جامع مسجد دہلی کے اندر خطاب کرتے اس نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہوں جس کو ایک مسلمان مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور میں خاتم النبیین کا بھی قائل ہوں اور جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ خارج عن الاسلام ہے. ابھی میں صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اس کے خود کے جو فتوے ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا خود کا موقف کیا ہے اور خود وہ کہتا تھا جو اور اسی پر اس نے کیا دعویٰ کیا. تبلیغ رسالت عیسیٰ دیوم صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم کے بعد جو بھی رسالت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اور وہی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور نبی کریم رؤوف الرحیم آگے ختم ہو گئی. بہت سارے حوالے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آخری بات سنیے اس کے خود کے عقیدے کے حوالہ سے. ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614 کے اوپر یہ لکھتا ہے جو میں نے آیت تلاوت کی ماں کانا محمد، اس کے تفسیر میں لکھتا ہے اب خود اس نے جو ترجمہ کیا مگر وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم کرنے والا ہے نبیوں کا. اس کا خود کا ترجمہ اور کہتا ہے کہ یہ دلالت یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر کہتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسیلمہ بن کذاب کا بھائی ہے.
ابھی اس کے خود کے بہت سارے اس کے خود کے عقائد ہیں، ان میں سے 4-5 آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، تاکہ ہمیں فقط یہ نہ ہو کہ اس نے تو فقط نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے اس نے جو پورا ایک میدان بنایا تھا اس میدان کو بھی سمجھیے۔ جب اب دیکھیے آپ کو مرزا کا خود کا عقیدہ اور خود کیا خاتم النبیین ہونے کا جب پتہ چل گیا، اور میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے اس کی بہن کی ولادت ہوئی، بہن پیدا ہوئی، تو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، یعنی جرمہ پیدا ہوئے، اور مجھ سے پہلے میری بہن دنیا میں آئی اور اس کا نام رکھا جنت، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا احمد، اور خود کہتا ہے کہ میں اپنے والد کا خاتم الاولاد ہوں۔ یہ اس کا خود کا کہ کہتا ہے میں اولاد کو ختم کرنے والا ہوں، تو اس کے نزدیک جو ختم نبوت ہے اس کا معنی نہ جانے کیا ہے۔ تو میں نے پہلے اس سے خود کا جو عقیدہ تھا وہ پیش کیا تاکہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کیا جائے۔ اذان محترم مرزا کے دعوے سنیے اختصاراً۔ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں۔ سلسلہ تصانیف احمدیہ والیوم 3 جلد نمبر 3 صفحہ 133 میں کہتا ہے اللہ نے مجھے دین کی تجدید کے لیے چن لیا اور میں 14ویں صدی میں دین کی تجدید کے لیے آیا ہوں، بس خدا نے مجھے اس صدی کا مجدد بنا دیا۔ جب اس نے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا اور اپنی طرف قائل کرنا شروع کیا، اور ایک اس نے میدان بنایا، جب لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا اسے مجدد، تو اس نے دعویٰ کیا محدثیت کا کہ میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا مہدویت کا کہ میں مہدی ہوں۔ تذکرہ شہادتین صفحہ نمبر 2 پر لکھتا ہے جس کی بشارت نبی کریم نے 1300 سال پہلے دی تھی کہ جب زوال اسلام کا وقت ہوگا تو امام مہدی آئیں گے، بس وہ آج نہیں۔ دعویٰ کرتا ہے امام مہدی ہونے کا، میں امام مہدی ہوں، بس میں خدا سے براہ راست ہدایت دیتا ہوں اور لوگوں تک نئے سرے سے پہنچانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ جب اس نے اپنے پیچھے چند لوگوں کو لگا لیا اور لوگ اس کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، کچھ نے اس کو امام مہدی مان لیا، پھر وہ آگے بڑھا، پھر اس نے اگلا دعویٰ کیا، اور ہر اگلا دعویٰ پچھلے دعوے کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کیا مثلیت مسیح ہونے کا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں۔ اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں مثل عیسیٰ ہوں، میں مثل عیسیٰ ہوں۔ اور پھر جو اس نے اگلا دعویٰ کیا وہ کہتا ہے کہ میں خود مسیح ہوں، میں خود عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 68 اور فتح اسلام صفحہ نمبر 15 جو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں یہ اس کی خود کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور بات سنیے وہ لکھتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال تک مریم تھا، کہتا ہے میں 2 سال تک مریم تھا، میں صفت مریم میں پرورش پاتا رہا، پھر استعارتاً میں حاملہ ہو گیا، استعارتاً میں حاملہ ہو گیا۔ بیوقوف کہتا ہے استعارتاً میں حاملہ ہو گیا اور صفت مریم میں پرورش پاتا 10 ماہ بعد الہام کے ذریعے میں خود عیسیٰ بن گیا۔ آج یہی کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کا کیا، ارے تو اس نے جو دعوے کیے خود اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ جب لوگوں نے اس کو یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ عیسیٰ ہے، پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، بلکہ میں نبوت آقا علیہ السلام کی نبوت میں سے فیض لے کر پرورش پا کر نبی کے درجے تک پہنچ گیا۔ جب اس نے یہ میدان بنا لیا پھر اس نے اگلا دعویٰ کیا کہ میں روزی نبی ہوں، ہڈن نبی، یہ پہلے چھپا ہوا تھا اب ظاہر ہو گیا، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ عزیزان محترم جب اس نے یہ سارے دعوے کر لیے کہ آگے کلمہ فصل صفحہ نمبر 104 اس کا جو بیٹا ہے
مرزا بشیر احمد، وہ کہتا ہے پھر اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج نوجوانوں کو یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ قدم و درود پر مت رہیں، فقط روایات کی زد میں مت آئیں۔ آج جو دور چل رہا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو اس دور کے اندر ہمیں بنیادی چیزوں کا کم از کم فہم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مرزا نقل کفر نباشد، وہ کہتا ہے کہ مرزا اور نبی اکرم میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، وجود بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اخبار الفصل 17 جولائی 1922 کو یہ شائع ہوئی، کیونکہ اب جو ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں کسی قادیانی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اٹھا کر کہتے تھے اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، وہ تو مجدد تھا۔ جو بیچارہ سیدھا سادہ وہ گھر آ جاتا، کہتا کہ وہ تو نبی کا دعویٰ نہیں کیا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب اس سے کوئی اگلا جاتا تو جیسا بندہ آتا اس کے مطابق کاغذ کو اٹھا دیتے۔ اس نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ نبوت کے دعوے تک کیسے پہنچا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ترقی کرتا کرتا نعوذ باللہ محمد سے بھی افضل ہو گیا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 4 کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 میں کہتا ہے کہ جو آیت کریمہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہتا ہے میرے حق میں حاضر ہے۔ پھر وہ میں آخر پہ اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 182 پر وہ کہتا ہے، روحانی خزائن صفحہ نمبر 271 اور 72 جلد نمبر 18 میں وہ کہتا ہے، جہاں سے آ کر جب اس نے پوری اپنی ایک کہہ لیں کہ وہ اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا لیا، اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئی، اس کو مارنا شروع ہو گئے، جب اس کا ایک میدان بن گیا، جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو بس ادھر سے سنی ادھر کی بات کرنے والے ہیں، اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ چلتا چلتا مجددیت کے دعوے سے نبوت کے دعوے تک آ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی جو بعثت ہے وہ 2 بار ہوئی۔ پہلی بعثت 5ویں 1000 سال میں ہوئی آقا کے شکل میں، اور دوسری بعثت 6000 سال میں ہوئی میری شکل میں۔ اور بھی کہتا ہے کہ وہ پہلا نبی جو پہلی بعثت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مکہ میں، اور دوسری بعثت ہوئی قادیان میں، لعنت اللہ علیہ۔ آخر پہ عزیزان محترم، جب اس نے جو پہلے جو دعوے کیے ہوئے تھے کہ خاتم کا معنی یہ ہے، جو دعویٰ کرے وہ منکر ہے، وہ خارج عن اسلام ہے، تو پھر یہ خود اپنے ہی دعووں پر دین سے بھی نکل گیا، کافر ہے، منکر ہے، مرتد ہے، خارج عن اسلام ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ پھر حاشیہ کی قتل وحی کے صفحہ نمبر 72 پہ وہ لکھتا ہے، اللہ نے مجھے وحی بھیجی۔ پہلے اس نے کہا تھا نا کہ میں نبی تو ہوں لیکن غیر حقیقی ہوں، وحی نہیں آتی۔ جب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا تو پھر وہ آگے بڑھا، صدے باپ نہیں ہوا تھا، آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ خدا نے میرا نام رسول رکھا۔ یہ درس نظامی کے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، رسول جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ آدم بھی میں ہوں، شیش بھی میں ہوں، شعیب بھی میں ہوں، نوح بھی میں ہوں، لوط بھی میں ہوں، حتیٰ کہ اسحاق اور یعقوب بھی میں ہوں، اور آخر میں کہتا ہے کہ محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں۔ جب اس نے یہ باؤنڈری بنا لی اور لوگوں نے کہا کہ مرزا اگر تو نبی ہے تو میاں کلمہ کیوں نہیں بناتا، میاں کلمہ کیوں نہیں بناتا؟ تو کہتا ہے کہ جو کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ کہتے ہیں اس محمد سے مراد میں ہی تو ہوں، نعوذ باللہ۔ حسین محترم، آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 149 اور 50 پر وہ لکھتا ہے کہ میں جو اپنے پچھلا میرا عقیدہ تھا نا اس پر اسے انحراف کیوں کیا۔ وہ خود لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی، اور وحی ہوئی بارش کی شکل۔ اس نے بہت سی وحی کی صورتیں لکھی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس طرح وحی ہوئی اور وحی ہوئی، اور کبھی کہتے ہیں انگلش میں وحی ہوئی، اور جہاں پر وہ کہتا ہے جس کا حوالہ دیا حقیقت الوحی صفحہ 149 اور 50 میں کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی بارش کی شکل میں۔
اور رب نے اتنی بارش کی، اتنی نہیں کی کہ میں اپنے پچھلے عقائد کو بھول گیا، اور اپنے مجھے خود کہا کہ تو نبی ہے، تو احمد ہے، تو نبی ہے، تو احمد ہے۔ عزیزان محترم، جب اس نے اپنا ایک میدان بناتا گیا، لوگ اس کے پیچھے چلتے گئے، جب اس نے دیکھا اب تو لوگ میری سن رہے ہیں، اس نے مجددیت کے دعوے سے آگے بڑھا، محدثیت کا دعویٰ کیا، اس سے آگے بڑھا تو اس نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے آگے بڑھا ذیلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے آگے بڑھا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے آگے بڑھا کہا میں نبی تو ہوں لیکن غیر حقیقی ہوں، پھر آگے بڑھا کہتا میں نبی ہوں، حقیقی نبی ہوں۔ جب اس کے دعوے کرتا رہا لعنتی یہاں تک پہنچ گیا، کہتا ہے کہ میں محمد ہوں۔ جب یہاں تک اس کی بریک نہ لگی، لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، سگے باپ نہیں ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں جاننی چاہیے۔ فقط یہ نہ کہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں پھر وہی بات دہراتا ہوں، جب آپ یہ کہیں گے کسی قادیانی کو تو اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کتابیں لائے گا اور اٹھا کے کہے گا اس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مجدد تھا، اور آپ جو اس کی بات سن کر آ جائیں گے تو اس طرح اس کی تمام چیزوں کو اس کی کتابوں کے سامنے سے میں پیش کیا تاکہ اسی کا جھوٹ اس پر صادق ہو، لعنت ہو اس پر۔ اور آج کے اس دور کے اندر آج کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ جب آج تحقیق کا دور نہیں رہا، ادھر سے کوئی چیز آتی ہے ادھر شیئر کر دی جاتی ہے، اور جو بھی سوشل میڈیا کے اندر یا ویب سائٹ کے اوپر ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان ساری کتابوں میں سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا رشتہ علماء کرام سے جوڑیں، اچھے لوگوں سے جوڑیں، جو اچھے عقیدے والے ہیں ان سے جوڑیں، مجلسیں اپنی وہ رکھیں جن سے آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک رہے، جن سے آپ کی دنیا بھی ٹھیک رہے، جن سے آپ کی آخرت بھی ٹھیک رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ وہ جو دعوے کر رہا تھا ان دعووں کی زد میں جیسے دوسرے لوگ آ گئے تھے، تو آج کا عام بندہ، عام مسلمان جو دین سے دور ہے کہ وہ بھی ان کی دعووں کی زد میں نہ آ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں ان عزائم سے محفوظ رکھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر اہم بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں حسین بھائی، کہ جو ان کا کام تھا اس کام کو جاری و ساری رکھیں، اہتمام کریں، ماہانہ دروس کا کریں، چاہے ہفتے بعد دروس کا کریں یا 3 ماہ بعد، جیسے بھی ہیں جو تعلیمات آج عوام کو پہنچنی چاہیے وہ عوام تک پہنچائیں، روایتی چیزوں سے ہٹ جائیں۔ سبحان اللہ نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن عوام کی عقل میں، فہم میں، ادراک میں، سوچ میں، علم میں جب تک اضافہ نہیں ہوگا تب تک یہ ممبروں میں محراب سبحان اللہ کی صدائیں تو بلند کرتے رہیں گے، لیکن کبھی ایک انسان کو انسانیت کے درجے پر نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا اس میں جو غلطی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بیان کیا اس کو سمجھنے اور اپنی عقل میں رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پھر آگے اپنے گھروں تک، اپنے دوستوں تک اور آگے جہاں تک ہمارا نیٹ ورک ہے وہاں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔